پھر بھی اتنے فرقے کیوں، اتنے مکتبہ فکر کیوں؟ پھر جو قرآن مجید ہے وہ ایک انسان کے لیے شہادت بن جائے، ایک ایویڈنس جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک ایویڈنس جو آپ کے اندر ایمان، ایک ایویڈنس جو آپ کو اعمال صالح پہ ابھارے گی، ایک ایویڈنس جو آپ کو حق کے راستے پہ چلنے میں مدد، ایسی ایویڈنس جو آپ کو صبر کی تلقین، فقہ کے اندر اختلاف، نظریات میں اختلاف، اعتقادات میں اختلاف، عقائد میں اختلاف، اتنا سارا اختلاف ہمیں جو آپ کو شکر سکھائے گی، ایک ایویڈنس جو آپ کو توبہ کے راستے بتائے گی، ایک ایویڈنس جو آیت بینہ بیان کرے گی، ایک ایسی ایویڈنس جو آپ کو یونیورسل سمبلزم میں لے جائے گی۔ لکھے ہوئے معنی سے جب بتائے ہوئے معنی مختلف ہونے لگے تو پھر ہمارے تک آتے آتے 200-250 سال کے اندر اندر ہی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ مکتبہ فکر پر مکتبہ فکر بنتا گیا، فرقے پہ فرقہ بنتا گیا، جماعت پہ جماعت بنتی گئی، گروہ در گروہ مسلمان تقسیم ہوتے رہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی کیا کہ قرآن کو بطور ایویڈنس نہیں ہم مان رہے، اور اس ایویڈنس کو حکم مانتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس کو اس پر حاکم کر رہے ہیں قرآن کی ایویڈنس پر، حالانکہ قرآن کی ایویڈنس کو ہمارے ایکسپیرینس پر حاکم ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمام امت جو ہے وہ جمع ہو کے، اکٹھی ہو کے اللہ کی رسی کو تھام لے اور فرقے میں نہ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر قرآن ایک ہے، اللہ کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک ہے، تمام امت کو ایک ہونا چاہیے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمام امت جو ہے وہ جمع ہو کے، اکٹھی ہو کے اللہ کی رسی کو تھام لے اور فرقے میں نہ پڑے، پھر بھی اتنے فرقے کیوں؟ پھر بھی اتنے مکتبہ فکر کیوں؟ پھر بھی فقہ کے اندر اختلاف، نظریات میں اختلاف، اعتقادات میں اختلاف، عقائد میں اختلاف، اتنا سارا اختلاف ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے ایویڈنس ہے، یعنی شہادت ہے کہ جب ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتا ہے تو ان کو نبی ماننے کے بعد جو قرآن مجید ہے وہ ایک انسان کے لیے شہادت بن جاتا ہے، ایویڈنس بن جاتا ہے، ایک ایویڈنس جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک ایویڈنس جو آپ کے اندر ایمان پیدا کرے گی، ایک ایویڈنس جو آپ کو اعمال صالح پہ ابھارے گی، ایک ایویڈنس جو آپ کو حق کے راستے پہ چلنے میں مدد دے گی، ایک ایویڈنس جو آپ کو صراط مستقیم پر رکھے گی، ایک ایسی ایویڈنس جو آپ کو صبر کی تلقین کرے گی، ایک ایویڈنس جو آپ کو شکر سکھائے گی، ایک ایویڈنس جو آپ کو توبہ کے راستے بتائے گی، اتنی بڑی ایویڈنس، ایک ایویڈنس جو آیت بینہ بیان کرے گی، ایک ایسی ایویڈنس جو آپ کو یونیورسل سمبلزم میں لے جائے گی، یعنی آیات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں دکھائے گی، آپ کی عقل کو دعوت دے گی۔ اتنی بڑی ایویڈنس قرآن کی صورت میں مسلمان امت کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان قرآن مجید کو کتنا پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگیوں میں ذرا غور کیجئے اور میں اپنی زندگی میں کہ ہم قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو کتنی بڑی حجت مانتے ہیں، اور قرآن مجید کو کیا صرف ایک زبانی کلامی حجت مانتے ہیں یا واقعی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید کی بات کو مقدم رکھتے ہیں؟ اس کا جواب انفارچونیٹلی نفی میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، کوئی اگر فوتگی کا معاملہ ہو خدا نخواستہ تو وہاں پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، کسی نے نیا گھر بنایا یا کوئی اپنا نیا کاروبار شروع کیا وہاں پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور اس کا حصول برکت ہے۔ بے شک قرآن مجید سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شک قرآن مجید کا حرف جو ہے وہ جزا کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے، لیکن قرآن مجید کو ہم نے کیا اپنے لیے ایک فرقان بنایا ہے؟ کیا قرآن مجید کو بطور ایویڈنس ہم نے اپنے لیے کسی بھی معاملے میں رہنما بنایا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نہیں بنا پائے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو فرسٹ ٹرانسلیشن ہو رہا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، وہ فارسی زبان میں 1703 سے 1762 تک ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام شاہ ولی اللہ دہلوی تھا، انہوں نے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی۔ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن جب ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو سمجھنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ صرف عربی میں تھی، اور اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی شاہ عبد القادر دہلوی تھے، 1790-91 کے درمیان ہوئی، جو 1829 میں پبلش ہوئی۔ یعنی برِ صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کے ہاتھ قرآن مجید بطور ایویڈنس سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں آج سے 200-250 سال پہلے آیا۔ اس سے پہلے قرآن مجید عربی میں تھا، اور لوگ جو ہیں وہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کسی بڑے بزرگ، کسی صوفی، کسی عالم
کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ عالم اور وہ صوفی پوری کوشش کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی صوفی کی وجہ سے، اسی عالم کی وجہ سے ایک شخص کو مل رہی ہوتی تھی، تو ایسے صوفی اور ایسے عالم کے ساتھ اس شخص کی محبت یقینی بات ہے، یعنی بے حد محبت محسوس ہوتی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس شخص کا جو ذاتی تجربہ ہوتا ہے کسی بھی علم کے بارے میں، دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں جو آپ میں ایک تجربہ نہ پیدا کرے، دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں جو آپ کے اندر ایک تجربے کو جنم نہ دے. جیسے اگر آپ خوشبو سونگھتے ہیں گلاب کے پھول کی، تو یہ ایک میرا تجربہ ہے، ایک آپ کا تجربہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا موتیے کی خوشبو زیادہ خوبصورت لگے، مجھے گلاب کی خوشبو زیادہ اچھی لگے. تو جو تجربہ ہوگا اس میں ہمیشہ اختلاف رہے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا یونیک بنایا ہے کہ اس کے اندر تجربے میں اختلاف آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے کار چلانی زیادہ اچھی لگے اور آپ کو موٹر بائک. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک غذا مرغوب ہو، مجھے دوسری غذا. نہ ہمارے چہرے ایک جیسے، نہ ہمارے نقش ایک جیسے، نہ ہمارے ہاتھ ایک جیسے، نہ ان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے، نہ ہمارے ذوق ایک جیسے. تو انسانوں کی جو یہ یونیکنیس ہے وہ لازمی طور پہ قرآن مجید کی کسی آیت سے جو آپ کے اندر ایکسپیرینس پیدا ہوتا ہے. قرآن ایک ایویڈنس ہے، اور آپ کا جو ایکسپیرینس اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو مجھے اس سے ایک ذوق نصیب ہوگا. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس سے آپ کو بھی ایک ذوق نصیب ہوگا. مگر یہ جو ذوق کا اختلاف ہے، جب ایک شخص جو مرید تھا کسی صوفی کا یا شاگرد تھا کسی عالم کا، جب اس نے اس سے قرآن سیکھا تو ساتھ ہی اس کے تجربے کا احترام بھی سیکھا. وہ اس تجربے کے احترام میں اتنا بڑھ گئے کہ جنہوں نے جہاں جہاں سے بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، وہ احترام آہستہ آہستہ ایک شخص پر اتنا غالب آیا کہ اگر قرآن کا ظاہری معنی اس کو اس احترام کو قطع کرتے ہوئے محسوس ہو، یا ایسا محسوس ہو کہ اس کا کوئی اپنا عقیدہ زائل ہو سکتا ہے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھ کر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. یعنی قرآن کی آیت کے ترجمے کو اپنے مطابق ڈھال لینا اور پھر اس کی ایک توجیہ کر دینا، اسے تعویل کہتے ہیں. تو تعویل کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک ایویڈنس ہوتی ہے جو کہ قرآن مجید کی اپنی حقیقت ایک ہمارے لیے ایک شہادت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے لیے جو ہمارے پاس پیغام ہے، جو ایویڈنس ہے، وہ قرآن مجید ہے. لیکن ایک تجربہ جو ایک صوفی کو ملا اس کو پڑھ کے، یا ایک عالم کو ملا اس کو پڑھ کے، جب ایک مرید نے یا ایک شاگرد نے اس کو سیکھا تو وہ اس تجربے سے اتنی محبت کرنے لگا، اپنے صوفی سے اتنی محبت کرنے لگا، اپنے عالم سے اتنی محبت کرنے لگا کہ بعد میں جب ٹرانسلیشن آج سے 250 سال پہلے فارسی زبان میں اور اردو زبان میں انسان کے ہاتھ میں آئی، تو وہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے صوفی کی محبت اس پر حاوی ہے، اور اس کا معنی اصل میں یہ نہیں جو آپ لکھ رہے ہو، بلکہ یہ معنی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو یہ لکھے ہوئے معنی سے جب بتائے ہوئے معنی مختلف ہونے لگے تو پھر ہمارے تک آتے آتے 200-250 سال کے اندر اندر ہی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ مکتبہ فکر پر مکتبہ فکر بنتا گیا، فرقے پہ فرقہ بنتا گیا، جماعت پہ جماعت بنتی گئی، گروہ در گروہ مسلمان تقسیم ہوتے رہے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی کیا کہ قرآن کو بطور ایویڈنس نہیں ہم مان رہے، اور اس ایویڈنس کو حکم مانتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس کو اس پر حاکم کر رہے ہیں قرآن کی ایویڈنس پر. حالانکہ قرآن کی ایویڈنس کو ہمارے ایکسپیرینس پر حاکم ہونا چاہیے، چاہے وہ ایکسپیرینس ہمارے مرشد کریم کا ہو، چاہے وہ ایکسپیرینس کسی عالم کا ہو، چاہے وہ ایکسپیرینس کسی بھی شخص کا ہو، میرا ہو یا آپ کا ہو. تو ایکسپیرینس جو ہے جو قرآن پڑھ کر ہماری طبیعت میں یا مزاج میں آتا ہے، وہ ہمارے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہی رہے گا. 1 بلین مسلمان اگر دنیا میں موجود ہیں تو وہ قرآن کی جب آیت پڑھتے ہیں تو ان کو جو ذوق نصیب ہوتا ہے، جو تجربہ نصیب ہوتا ہے، وہ مختلف رہے گا. اگر اس تجربے کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کے معنی بدلے، یا قرآن کے معنی خدا نخواستہ نہیں بدلے مگر تعویل بدل دی، تو تعویل کرنے سے کیا ہوگا؟ قرآن اپنی جگہ موجود رہے گا، آپ لوگ فرقوں میں بٹتے رہیں گے اور گروہ در گروہ تقسیم ہوتے رہیں گے. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے پہلے قرآن مجید ترجمے میں نہیں تھا، اور ہم لوگ کسی بزرگ ہستی سے قرآن کو سمجھا کرتے تھے. اس بزرگ ہستی کا جو ذاتی تجربہ تھا قرآن کو پڑھنے کا، وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اور وہ تجربہ پھر ویلیڈیٹ رکھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے معنی کی تعویل کرنی پڑی. ایویڈنس کی تعویل کر دی اپنے ایکسپیرینس کو سیو کرنے کے لیے یا ویلیڈیٹ کرنے کے لیے.
ایکسپیرینس چونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو آپ کو جگہ جگہ جماعتیں، فرقے، گروہ نظر آئے، جبکہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو شاید بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے کرتے ہم نے بہت وقت صرف کیا۔ 1400 سال میں، صرف پچھلے 250 سال میں قرآن مجید آیا ہے ترجمے کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند میں، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پہلا ترجمہ، اور اس ترجمے کو بجائے ایز اٹ از مان کر اپنے تجربے پہ غالب کرنے کے، ہم نے اپنے تجربے کو اس ایویڈنس پہ غالب کر دیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پیغام شاید آپ تک اس کا ابلاغ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بات سمجھ آئی ہے تو قرآن مجید کی تکریم کو دوبارہ زندہ کیجئے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، چاہے اس سے آپ کا کوئی اپنا تجربہ زائل ہوتا ہو، چاہے اس میں اگر کسی بڑی ہستی کا جو تجربہ ہے، بے شک وہ اپنی تجربہ ان کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت کو برتر کر دیجئے اپنے تمام تجربوں پر، کیونکہ قرآن مجید کلام الہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔